خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سال نو 2026 شروع ہونے والا ہے۔ سال نو کا پیغام فرمایا وقت کی قدر کو پہچانو۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا غنیمت سمجھ لو وگرنہ پچھتاؤ گے۔ ان میں سے ایک کیا فرمایا؟ فراغ کا قبل شغلک، اپنے اس وقت کو جو فارغ ہیں مصروف ہونے سے پہلے پھر تم کہو کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں یوں عبادت کرتا، یوں ریاضت کرتا، یوں اللہ کا ذکر کرتا۔ ہیں جی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جماعت میں ایک صاحب تھے، ان کی عمر تقریباً 67 سال تھی۔ وہ روتے تھے، ہائے میں نے ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی، جب دین کی سمجھ آئی تو گھٹنوں میں سا ہی نہیں رہا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آدمی پچھتائے گا جو وقت اللہ کو راضی کرنے کا تھا وہ تو ہم دنیا میں لگے رہے، وہ دنیا کو راضی کرتے رہے، دنیا تو راضی ہوگی نہیں، جتنا مرضی کر لو اس کو۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 اللہ کی ایسی نعمتیں، نعمتانی مغبوم فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ فرمایا غفلت کرتے ہیں، اس سے بے پرواہی کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ایسی اللہ کی 2 نعمتیں جو دوبارہ ملنے والی نہیں۔ فرمایا الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے، اب یہ جوانی اللہ نے دی، خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاضت کریں، اللہ کے دین کے لیے مجاہدے کریں، مشقتیں کریں۔ جب یہ صحت ختم ہو جائے گی، 7500 بیماری لگ جائے گی، پھر کہیں گے ہم تبلیغ والے قدر، ہم تبلیغ میں 4 دن لگانا چاہتا ہوں، جب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ہماری اس جماعت میں اکثر بوڑھے تھے، وہ مجھے وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں میرے ساتھی کہنے لگے یار آپ سارے بوڑھے لے گئے، کچھ جوان بھی لاتے، اور میں کہ جو اللہ نے پیش کی ہم انہی کو لے کر آ گئے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے ہیں ہم انہی کو اسی کو لے کر آئے، اور سارے بوڑھے لے کر آ گئے۔ سمجھ گئے نہیں؟ پھر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نہ گھر والے بھی کہتے ہیں چل فارغ ہو، کسی کام کا نہیں ہے، فیکٹری والے بھی فارغ کر دیتے ہیں، پھر اللہ ان کو اگر توفیق دے دے تو یہ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ یار میرے ابا جی ریٹائر ہو گئے ہیں تو مصروفیت کے لیے کوئی دکان ڈالنا چاہتے ہیں، کون سی دکان ڈالیں؟ اور وہ تبلیغ والا تھا، ان کا خدا کے بندے چلتی پھرتی تبلیغ کی دکان ہے، وہ ڈال کے دو ابے کو، آخرت بنے گی۔ اب کیا نکالتے ہو دنیا سے، کیا دکانوں سے نکالتے ہو؟ چھوڑو اس کام کو، لگاؤ ابا کو تبلیغ پہ۔ ہم بھی سارے بوڑھے نکلے، اس بوڑھے کو بھی نکالو، سمجھاؤ اس کو، جائیں تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، میں نے سیکھے موت تک اس کو مقصد بنا کے کرے۔ ہمارے ایک ساتھی ماڈل ٹاؤن میں بڑے صاحب حیثیت ہیں، وہ اتنے زوردار طریقے سے ہر سالوں کا سفر تھا، میں سفر کروں اندرون سال کروں یا بیرون سال کروں۔ ان سے میں نے پوچھا جی حاجی صاحب بہت دوڑ لگائی ہوئی ہے، کہا بہت دیر بھی تو کر دی ہے۔ دیر بھی تو میں نے کی نا، اگر دوڑ میں لگا رہا ہوں تو دیر بھی کرنے والا تو میں ہی تھا، میں نے اتنی دیر کر دی تو اب میرا حق بنتا ہے میں دوڑ لگاؤں، اور جہاں تک جا سکتا ہوں جاؤں، جو کر سکتا ہوں کروں، اس لیے میں نے بہت دیر کر دی۔ اس لیے آج ہم وقت سارا دنیا میں ضائع کر دیں گے اور بعد میں پچھتاتے پھریں گے، اوہ کاش وقت ہوتا تو ہم یہ کر دیتے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ہمارا یہ سال بدلنے والا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سال تو بدل گئے، ہم بدلے کہ نہیں بدلے؟ اب ہم دیکھتے ہیں جو سال پہلے چہرے تھے، 2 سال پہلے چہرے تھے، 5 سال پہلے آج بھی وہی چہرے ہیں۔ کئی سال بدل گئے ان کے اوپر، پر ان کا یہ ہم نہیں بدلیں گے، ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ ان کے اوپر سالوں سال گزر گئے، سالوں سال بدل گئے، پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلایا۔ یہ پیغام دے کے جا رہا ہے سال، دیکھو میں 2025 تھا، میں 26 ہونے والا ہوں۔ تم بے نمازی تھے تو نمازی تو بن جاؤ، تم بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ، تم اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے، اللہ کے احکامات کے پاسدار بن جاؤ، بدل لو اپنے آپ کو۔ میں بھی بدل رہا ہوں، تم بھی بدل رہو اپنے آپ کو۔ ہم نے سال کے بدلنے کے پیغام کو پہچاننا ہے۔ یہود و نصارہ کی ناپاک تہذیبوں کی طرف اپنی توجہ نہیں کرنی، اس پاکیزہ پیغام کی طرف ہم نے آنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، ہم نے صحیح رخ پہ لانا ہے۔ ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔
جو کمیاں اور کوتاہیاں اس کو دور کرنی ہیں، اور جو اچھائیاں ان کو آگے اور بڑھانی ہیں، اپنی زندگیوں میں خیروں کا اضافہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم محاسبہ کریں گے، اللہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں، اے میرے بندو تم اپنا محاسبہ کرو، کل تم نے میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس تم نے کیا جمع کروایا ہے۔ جو چیز یہاں کا جو سکہ ہے وہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں، یا دنیا کے سکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، وہی سارے گٹھے کرنے ہیں، یہاں کا بھی سکہ ہے کہ نہیں، یہ کل مجھ اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، یہ ہماری مختصر زندگی مجھے آپ کو پیغام دیتی ہے، ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کر لیں، تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔